نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم مقام حضرت علامہ غلام مرتضیٰ جعفر قادری صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، محترم مقام حافظ القاری اعجاز علی قادری صاحب مدرس جامعۃ الامین بھٹہ محبت، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادرم علی عباس کو اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے آج کی اس عظیم الشان محفل بعنوان ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ان کی کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہم سب کا اس پاک مجلس میں حاضر ہونا اور منقبت امام حسن و حسین کو سننا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ اپنے امتیوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دیں کہ ایک وقت تھا کہ تم بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، ایک وقت تھا کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ایک وقت تھا کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی کے پتلے بناتے، ان کو خدا ٹھہراتے، ان کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکاتے اور وہ ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو ہی اپنا پیشوا، اپنا رب اور معبود بنا لیتے، انہی سے ہی اپنی حاجتوں کو پیش کرتے، انہی کے نام کے نذرانے دیتے، انہی کے نام کے چڑھاوے دیتے۔ محبوب ان کو بتا دیں، وہ جو ایک مالک کے آگے میں نے تمہیں جھکنے کا سلیقہ دے دیا، تم جو ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، قبائل کے اندر دشمنیاں جو نسل در نسل چلتی تھی، وہ جو نفرتیں محبت میں تقسیم ہو گئیں، دشمنی اور عداوت محبت میں تبدیل ہو گئی، وہ جو تم بتوں کے آگے جھکتے تھے، اس کی بجائے تم اس مالک کے آگے جھکنے والے بن گئے، وہ جو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، اس سے تم رک کر ایک محبت کی
ایک امن کی، ایک سلامتی کی رسی میں پروئے گئے، اس کا تم سے میں صلہ کیا مانگتا ہوں؟ یہ جو میں نے تمہیں اس مالک کی راہ دکھائی ہے، یہ جو میں نے تمہیں اس مالک کے آگے جھکنا سکھایا ہے، یہ جو میں نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی عزت کرنا سکھائی ہے، یہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے تو وہ اولاد اس کے لیے آخرت میں بخشش کا سامان بن جائے گا، یہ جو میں نے تمہیں درس دیا، یہ جو میں نے تمہیں قرآن دیا، یہ جو میں نے تمہیں اسلام دیا، اس کا اجر کیا میں لیتا ہوں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ اس کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا، یہ جو میں نے تمہیں دین کی راہ پر چلایا اس کا صلہ تم سے نہیں مانگتا۔ ہاں ایک بات ہے، وہ کیا کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری قرابت والوں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے حسن اور حسین سے محبت کرنا، میری فاطمہ سے محبت کرنا، میرے علی سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ اندوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث روایت ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری نے بھی اس کو درج کیا اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں درج کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا کہ آپ گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے تھا، حضور نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیا اور نہ ہی میں نے حضور سے کوئی گفتگو کی۔ چنانچہ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہنکا بازار کی طرف چل دیے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اور صحن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، شہزادے کہاں ہیں؟ حسن اور حسین، ایک حدیث میں آتا ہے حسن کا لفظ بولا یا حسین کا، پوچھا شہزادہ حسن کہاں ہے، یا پوچھا کہ شہزادہ حسین کہاں ہے؟ چنانچہ حضرت امام حسن یا امام حسین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، حضور نبی اکرم حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے منہ کا بوسہ لیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے منہ میں اپنا منہ دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اللہم احبہ، باری تعالیٰ میں ان شہزادوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، باری تعالیٰ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، اللہم احبہ، باری تعالیٰ میں اس حسن شہزادے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہم احبہ، میں اس حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُ، اور باری تعالیٰ جو جو میرے ان شہزادوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، باری تعالیٰ تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، جس کی راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، قربان جائیے، ان کے سجدوں پہ بھی قربان، واہ، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں، حضرت امام حسن اور حسین حضور کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر امتحان تھا صحابہ کا بھی، صحابہ کرام نے سوچا
کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں ہے، حضور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، حضور کے سجدے میں خلل آ رہا ہے، عبادت خدا بندی میں خلل آ رہا ہے، حضور کی عبادت میں خلل آ رہا ہے، کیوں نہ ان شہزادوں کو حضور کی پشت سے اتار دیا جائے۔ صحابہ کرام نے ابھی یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا، فرمایا کہ میرے شہزادوں کو میری پشت سے اتارنا مت، میرے شہزادوں کو میری پشت سے اتارنا مت۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو شہزادے حسین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود مبارک میں بٹھا لیتے ہیں۔ جب گود میں بٹھاتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بوسہ لیتے ہیں چہرے کا، آپ کے چہرے کو چومتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں اس شہزاد حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضرت یا اللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک کھانے کی دعوت پہ نکلے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہجوم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہاں حضور بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کھیل کا میدان ہے اور وہاں پر حضرت سیدنا امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ کر امام حسین کو پکڑنا شروع کیا، مگر وہ بچے تھے وہ تیزی سے آگے بھاگ گئے۔ واہ کیا منظر تھا، شہزادہ حسین حضور سے آگے آگے بھاگ رہا ہے، حضور کبھی اس کو دائیں سے پکڑتے ہیں وہ بائیں نکل جاتے ہیں، حضور بائیں طرف آتے ہیں وہ بھاگ کر دائیں طرف چلے جاتے ہیں، اس طرح حضور حضرت امام حسین کو کھلاتے ہیں۔ واہ امام حسین کھیل رہے ہیں اور کھلانے والا کون ہے؟ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں حضرت امام حسین، حضور آپ ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، ان کی گردن کے نیچے اور ان کی ٹھوڑی کے نیچے حضور اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینن، اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے جو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہت ہی ایمان افروز حدیث مبارکہ ایک روایت ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ اب بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا بغیر وجہ کے بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے؟ بغیر وجہ کے کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ اگر بندہ اس کے برعکس کسی سے نفرت کرتا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ راستے میں چلتے جاتے کسی سے نفرت ہو جاتی ہے؟ نہیں، محبت کسی سبب کے بغیر نہیں اور نفرت بھی بغیر کسی سبب کے نہیں۔ فرمایا کہ لوگوں تم خدا سے محبت کرتے ہو، خدا کو چاہتے ہو، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تم خدا کو چاہتے ہو، خدا سے محبت کرو، کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی، ان کی نعمتوں کو یاد کر کے خدا سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت چہرہ دیا، اس نعمت پر رب کا شکر ادا کریں اور اس رب سے محبت کریں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی،
اللہ نے سننے کے لیے کان دیے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، پھر اللہ پاک نے ہمارے رزق کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے، پھر اللہ پاک نے ساری کائنات کو مسخر فرما دیا، کس لیے؟ انسان کے لیے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں ڈھال کے بنایا، انسان کو خوبصورت سانچے میں بنایا، ایسا انسان جس کی مثل کوئی بھی نہیں۔ ارے عام انسان کی کوئی مثل نہیں تو خود تاجدار کائنات کی مثل کس طرح ہو سکتی ہے؟ انسان کی مثل مخلوقات میں کوئی نہیں تو خود تاجدار کائنات کی مثل کیوں کر ممکن ہے؟ حضور کی مثل بھی نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں، کسی بھی جہان پر تاجدار کائنات کی مثل نہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ خدا سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ جو اس نے نعمتیں دی، تمہیں ماں کی صورت میں نعمت دی، تمہیں باپ کی صورت میں نعمت دی، تمہیں بھائیوں کی صورت میں نعمتوں سے نوازا، تمہیں بہنوں کی صورت میں نعمتوں سے نوازا، تمہیں اولاد دی، بیٹے دیے، بیٹیاں دیں، تمہیں نعمت سے نوازا، پھر تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے بے بہا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میں نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر ان کو بیٹھ کر گننا شروع کر دو تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر میری عطا کردہ نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ فرمایا کہ خدا سے محبت کرو، کس بنا پر؟ اس نعمتوں کی بنا پر جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، ان نعمتوں کو یاد کر کے اس رب کو یاد کرو اور اس رب سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، کس بنا پر؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ مجھ محمد سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ خدا کی محبت کی وجہ سے۔ اگر خدا کو تم چاہتے ہو، خدا سے محبت کرتے ہو، خدا کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے ہو، اگر اس خدا کی پرستش کرتے ہو، اس خدا کو پوجتے ہو، اس خدا سے محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو، تم مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے اہل بیت سے محبت کس وجہ سے کرو؟ میری وجہ سے۔ خدا سے محبت کرو کس وجہ سے؟ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے۔ اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کس وجہ سے؟ میری محبت کی وجہ سے۔ گویا پتہ یہ چلا اگر کوئی محبت اہل بیت کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس نے تاجدار کائنات کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی اپنے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر کوئی اس رب سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ حاضرین محترم، آخری حدیث عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ ان سے حکم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، میں آرام کرنے لگا ہوں، ذرا تم پہرا دینا، کوئی آ نہ جائے، میری نیند خراب نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں پہرا دیتی رہی کہ حضور کے حجرے کی طرف کوئی داخل نہ ہو۔ فرماتی ہیں کہ مجھے دھیان نہ رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا امام حسین وہاں سے گزر جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے،
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیوں کی آوازیں آتی ہیں، حضور زالو قطار رونے لگ جاتے ہیں، حضور کے رونے کی آوازیں باہر آتی ہیں۔ ام سلمہ چونک جاتی ہیں کہ حضور کو کس نے تکلیف دی، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے میرے آقا مجھ سے بھول ہو گئی، میں دھیان میں لگ گئی، مجھے پتہ نہ چلا کہ حسین آپ کے پاس آ گیا، مگر یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رولا دیا؟ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سلمہ ابھی ہمارے گھر جبریل امین آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ آقا جس حسین کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، جبریل امین پوچھتے ہیں کہ آقا آپ کو حسین کتنا پیارا ہے، حسین کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ اے جبرائیل مجھے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میرا حسین مجھے پیارا ہے، یہ میرا پھول ہے، یہ میرا پھول ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں مجھے چین مل جاتا ہے، میں اس کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتا ہوں۔ اس پر حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مگر آپ کے جانے کے بعد آپ کے لاڈلے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ خبر جب انہوں نے دی تو مزار و قطار رونے لگ گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے سلمہ یہ مٹی ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لو، یہ جبریل امین نے دی، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا شہزادہ شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اہل عراق کوفہ والے حضرت امام حسین کو لگاتار خط لکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امام علی مقام آپ تشریف لے جائیں، ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی بلکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ حضرت امام حسین انکار کرتے رہے، بالآخر سیدنا امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ جب کوفہ روانہ کرتے ہیں ادھر سے ان کا خط آتا ہے کہ اے امام علی مقام یہاں پر حالات بہت سازگار ہیں، لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں میرے ہاتھ پر بیعت کی آپ کے لیے، آپ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ ادھر سے حضرت امام حسین کوفہ کا سفر شروع کرتے ہیں اور ادھر کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دی، بے وفائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ 10 محرم الحرام آ جاتا ہے، حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور جب شہادت کا وقت آتا ہے امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح یہ جو میدان ہے اس کا نام کیا ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ کربلا ہے۔ اس پر امام علی مقام فرمانے لگے ہاں میرے نانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا کہ یہ کربلا ہے، واقعی یہ کرب و بلا ہے، ابتلا اور آزمائش کا یہ میدان ہے جہاں پر اتنے لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی اور بے دردی کے ساتھ آج مجھے شہید کیا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، ایک طرف حضور کی وہ محبت تھی امام علی مقام کے لیے، مگر دوسری طرف ہم 10 محرم الحرام کو دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نواسہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو پہر کا وقت ہے کہ تاجدار کائنات حضرت سیدنا عباس ان کے خام میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے حضور کی حالت کیا دیکھی
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور داڑھی کے بال غبار آلود تھے، حضور کے چہرے پر بھی غبار تھی، گرد و غبار تھی، اور حضور کے سر مبارک پر بھی غبار تھی۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کے چہرے سے بڑی پریشانی لگ رہی ہے، آقا آپ بہت پریشان ہیں، آقا کیا وجہ ہے؟ آپ بہت غمزدہ ہیں، اس غم کی وجہ کیا ہے؟ آقا آپ پریشان ہیں، آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ہے، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عباس میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، جہاں امام علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر امام علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر حر کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر امام قاسم کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر 72 تنوں کو شہید کر دیا گیا، اے عباس میں اس مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے ہاتھ میں یہ جو بوتل ہے یہ کیا ہے؟ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ عباس یہ شیشی میں سارا دن جن جن لوگوں نے کربلا میں اللہ کی حضور شہادت کا جام نوش کیا، میں ان کا خون اس شیشی میں بند کر کے لایا ہوں، میں سارا دن ان کے خون کو اس شیشی میں بند کرتا رہا۔ حاضرین محترم، اسلام ہم تک یوں ہی ہتھیلی میں ڈال کر یا پلیٹ میں ڈال کر نہیں دے دیا گیا، اس کے پیچھے سیدنا امام حسین کا خون ہے، اس کے پیچھے تاجدار کائنات کے اہل بیت اطہار کا خون ہے، اس کے پیچھے حضرت سیدنا امام حسین کا خون ہے، اس کے پیچھے امام علی اکبر کا خون ہے، اس کے پیچھے ابن علی اصغر کا خون ہے، اس کے پیچھے حضرت عباس علمدار کا خون ہے، اس کے پیچھے حضرت حر کا خون ہے، اس کے پیچھے حضرت قاسم کا خون ہے۔ ان شہزادوں کے خون کی آبیاری کے ساتھ ہم تک اسلام پہنچا، اور خدا کی عزت کی قسم اگر امام علی مقام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اگر امام علی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو خدا کی عزت کی قسم اسلام ختم ہو جاتا، آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ اگر اسلام آج زندہ ہے تو اس کی وجہ حضرت سیدنا امام علی مقام ان کا خون ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شان کو سمجھ کر آپ کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔